دیں گے۔ اس جمہوریت کے لیے قائد عوام نے شہادت دی، شہید رانی نے شہادت قبول کی، میرے کارکنوں نے شہادت قبول کی۔ ہم کیوں مانیں، ہم کیوں قبول کریں کہ صرف ایک عمران کے لیے ہم اپنا اصولوں پہ سودا کریں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے، لیول پلینگ فیلڈ ہو، پاکستان کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں، کسی اور کے پاس کوئی حق ایسا نہیں ہو کہ وہ آپ کے لیے آپ کے نمائندے چنیں۔ ہمارا دوسرا مطالبہ حق ملکیت کے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے۔ اس سرزمین پہ جو بھی اگتا ہے یہ آپ کا ہے، اس سرزمین سے نیچے جو بھی ہے یہ آپ کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وسائل کا مالکی کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا صوبائی اسمبلی ملے، آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ ملے، آپ کو اپنا سینیٹرز ملے، آپ کو اپنا NFC ایوارڈ کے مطابق پورا حق آپ کو دیا جائے، تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اپنا وسائل سے کیا کام کروانا چاہتے ہو۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو حق روزگار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے، روزگار کا حق ہر کسی شخص کا ہے، اور حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے معاشی پالیسیز لے کر آئے تاکہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ اس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا۔ 1 کروڑ نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا گیا۔ سٹیل مل کے ملازمین سٹیل مل کو بند کر کے 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کروا دے۔ 16,000 سرکاری ملازم کو نکالا گیا۔ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، مگر ہم ان کے حق روزگار کے لیے جدوجہد کرتے رہے، ہم ان کے لیے عدالت میں لڑتے رہے، اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کو بحال کروایا، 16,000 خاندانوں کو حق روزگار دلوایا۔ ہم حکومت میں آ کے جیسے قائد عوام نے اس ملک کے چاروں صوبوں میں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا تھا، اور مفت پاسپورٹ دلوا کے بیرون ملک بھی بندوبست کیا تھا، جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے عام تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کا حق روزگار دلوا دیں گے۔ ہم حق برابری میں یقین رکھتے ہیں کہ ہر شہری کے ساتھ برابری کا سلوک ہو، کوئی فرق نہ پڑے کہ آپ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہو، کون سا زبان بولتے ہو، مذہب آپ کا کیا ہے، آپ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ایک پاکستان سب کے لیے حق برابری، یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ ہمارا مطالبات حاصل کرنے کے لیے ہمیں صاف و شفاف الیکشنز کروانا پڑے، ہمیں الیکٹورل ریفارمز کروا کے نئے الیکشنز کروانا پڑے، اور آپ اپنے نمائندے چنیں گے تو عوامی حکومت بنے گا،
جو آپ کا دکھ درد کا احساس کرے، آپ کا مسائل کا معلوم ہو، آپ کا مشکلات کا معلوم ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب عوام کے ووٹوں سے حکومت آتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اب دکھ میں ہوتے ہو تو آپ کے مسائل حل کرنے ان کا مجبوری ہوتا ہے، مگر اگر وہ کسی اور کی وجہ سے حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کی طرف نہیں ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کی جدوجہد لڑا ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، اس کو ہم کسی فورم میں نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے. ہمیں کہا گیا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ تو نوجوان ہو، ہمیں بہتر پتا ہے. آپ ایسے کریں استعفیٰ دو، آپ ایسے کریں بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو، آپ ایسے کریں سینٹ الیکشنز میں حصہ ہی نہ لو. ہم نے کہا آپ بھلے کریں جو آپ نے کرنا ہے، ہم کھلا میدان عمران کے لیے نہیں چھوڑیں گے. اور پیپلز پارٹی بائی الیکشنز میں، سینٹ الیکشنز میں اس کا مقابلہ کرے گا. اور پھر آپ نے دیکھا ہر ایک بائی الیکشن میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہم پہ تانا دیتے تھے کہ پتہ نہیں آپ کیوں گیلانی صاحب کو ایسے نیشنل اسمبلی سے لڑوا رہے ہو، بڑے بڑے لوگ ہیں، فون کالز آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ نہیں کر سکیں گے. ہم نے ڈٹ کا مقابلہ کیا. ہم نے کہا کہ جو بھی ہوگا ہم لڑیں گے. اور گیلانی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے پارٹی کا ہدایت مانا، الیکشن لڑا، اور ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا. ایک سال پہلے، اسی دن پہ ایک سال پہلے ہم نے پورا دنیا کو دکھا دیا کہ جو بھی عمران کے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کو ہروا سکتے ہیں. اور نیشنل اسمبلی میں ہروا کے دکھایا. ہم آپ کا عوامی مارچ کا کامیابیاں عوامی مارچ شروع ہونے سے پہلے نظر آنا شروع ہوگی. پہلے جیسے ہم نے اعلان کیا کہ ہم یہ مارچ کریں گے عدم اعتماد کے حق میں، اور اسلام آباد پہنچتے ہوئے ہم عدم اعتماد داخل کریں گے، کوئی ہو ہمارے ساتھ یا نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پہلے جو عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے وہ بھی آج اگر عدم اعتماد کے حق میں ہیں، آپ کے پیج پہ آ چکے ہیں، تو یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ جیالو کی جیت ہے. ہمیں کہا گیا آپ مارچ پہ کیوں نکل رہے ہو، آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو. میں سلام پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو. آپ نے 1-2 مہینے میں پاکستان کا پورا سیاست الٹا کر دیا ہے. وہ جو شخص فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا، فرعون، اس کو آپ نے جھکا دیا، اس کو آپ نے ڈرا دیا. اب تو اس کا ٹانگے کانپ رہے ہیں. گھبرا کے، خوف میں آ کے، غلطیاں کے بعد ایک اور غلطیاں کرتے رہے. ٹی وی پہ آ کے روتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے، اور پی کا آرڈیننس نکالا تاکہ میڈیا پہ مزید پابندی لگایا جائے، اس پہ تنقید نہ ہو. مگر ہم عمران سے پوچھتے ہیں اب کتنے لوگوں کے زبان بند کر سکتے ہو؟
آپ اس پورا عوام کو چپ نہیں کر سکتے ہو. وہ شخص جو فرعون بنا ہوا تھا ڈٹ کے اس کی انا کی وجہ سے کہتا تھا کہ مہنگائی ہے، مہنگائی رہے گا، دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں تیل کی قیمت بڑھتا رہے گا، بجلی کی قیمت بڑھتا رہے گا. آپ کی 2 دن کے محنت کے بعد وہ خوف میں آ کے 10 روپیہ کم، 5 روپیہ کم بجلی، 10 روپیہ کم پیٹرول کرا کے. اب تو ہمارا اسلام آباد تک سفر لمبا ہے. ہم نے ملتان سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچتے ہوئے آپ کو اور خوشخبری ملے گی. ہاں، ہم آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. جہاں جہاں ہم گئے ہیں عوام نے ہمیں بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے کہ ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب پارلیمان سے اعتماد اٹھنا چاہیے. ہم پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، ہم صرف آگے بڑھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کٹ پتلی کو ہم نہیں گراتے. ہم وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا خود بخود مستعفی ہو، اسمبلی توڑو اور ہمارا مقابلہ کرے، آمنا سامنا کرے، الیکشنز کروائے، ہم دیکھتے ہیں عوام کس کے ساتھ. یا 5 دن تک ہم تو اسلام آباد پہنچیں گے اور خود آپ کا بندوبست کر دیں گے. ملتان میں جو بھی کام ہوا ہے وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی نے کروایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جب پھر سے حکومت میں آئیں گے، ہم آپ کے لیے جو بھی وعدے قائد عوام نے کیے، شہید بی بی نے کیے، ہم وہ مکمل کریں گے. میرا پیپلز پارٹی کا یوتھ وہی نظر آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ وہی نظر آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کی طرح ہم پنجاب میں بھی نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز بحال کرے. میں بہادین زکریا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونینز دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نوجوان قیادت سامنے آئے، نوجوان خود لیڈ کرے، خود اپنے قسمت اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. اب وقت آ گیا ہے، پاکستان میں وقت آ گیا ہے نوجوان قیادت کے لیے. اور ہم ضیاء الحق کی پابندیوں کی وجہ سے یہ حق اپنے نوجوانوں سے نہیں روک سکتے ہیں. سندھ نے دیا ہے، پنجاب اور باقی صوبے کو بھی دینا پڑے گا. ہم ہمیشہ کسان کا جنگ لڑا ہے، مزدور کا جنگ لڑا ہے، نوجوانوں کا جنگ لڑا ہے، پسماندہ علاقے کی جنگ لڑا ہے، غریب آدمی، عام آدمی، سفید پوش طبقہ کا جنگ لڑا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب آپ ایک نیا نسل یہ جنگ مزید لڑے. میں ملتان کی، جنوبی پنجاب کی تنظیم کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کیا ہے اور پورے راستے میں جیسے میں پنجاب میں داخل ہوا اور ملتان تک آپ نے کمال کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہی محنت جاری رہے گا.
تو जीत आपकी होगी, जीत आवाम की होगी, जीत तीर की होगी। जिए भुट्टो!